آپ سب کا شکریہ. ویلکم ٹو the rededication of the Smile Snatchers, رضا ربانی صاحب کی ناول کا ریڈیڈیکیشن سیریمنی. آج رضا ربانی صاحب اس کتاب کو غزہ کے بچے کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ رضا ربانی صاحب نے اس کتاب کی وجہ سے اسی کتاب کی وجہ سے یہ پطرس بخاری بیسٹ فکشن ایوارڈ بھی ملا تھا. تو میں رضا ربانی صاحب کو مبارکباد بھی دینا چاہوں گا، اور اس سوچ کا کہ اس وقت اور ان دنوں میں اس کتاب کو غزہ کے بچوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا کے بارے میں میں رضا ربانی صاحب کو شکریہ ادا بھی کرنا چاہوں گا. ویسے تو دنیا کی اکثریت کی طرح ہر پاکستانی غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ایک بھرپور مایوسی کے ساتھ 2 سال سے ہم اپنے آنکھوں کے سامنے تاریخ کا سب سے پہلا لائیو سٹریم جینوسائیڈ دیکھتے آ رہے ہیں. اور یہ تاریخی جینوسائیڈ میں پوری دنیا نے دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ نہ صرف مسلمانوں کا اور فلسطین کے عوام کا غزہ کا جینوسائیڈ ہے، مگر میرے خیال میں تاریخ میں اس تعداد میں یہ بچوں کا جینوسائیڈ ہے. اور اس لیے رضا ربانی صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ اس کتاب کو انہی بچوں کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے جس کا جینوسائیڈ کیا گیا ہے. ویسے اس جینوسائیڈ میں نہ صرف بچوں کا جینوسائیڈ کیا گیا ہے، مگر یہ تو صحافیوں کا بھی جینوسائیڈ رہا ہے، یہ تو ڈاکٹرز اور نرسز کا بھی جینوسائیڈ رہا ہے. اور جب پوری دنیا اس بات کو ویلکم کرے گی کہ کہنے کے حد تک سیز فائر ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور کل ایک شاندار سیریمنی میں ایجپٹ میں اس سیز فائر پہ دستخط بھی کیا گیا، مگر تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کسی ممالک نے تاریخ کا سب سے زیادہ سیز فائرز توڑے ہیں تو وہ بھی یہ زائنسٹ رژیم رہا ہے. تو اس لیے جبکہ ہم اس سیز فائر کو ویلکم کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ یہ سیز فائر جاری رہے گا، اور کم از کم جو ایز این مین میڈ فیمن امپوز کیا گیا غزہ کے عوام پہ، اس کو ایڈریس کیا جا سکے گا. لیکن پوری مسلم امہ بھی اس کو غور سے دیکھ رہے ہوں گے کہ ایسے تو نہیں ہوگا کہ یہ سیز فائر بھی توڑا جائے. میں حکومت وقت کا خارجہ پالیسی کو خاص طور پہ جہاں تک یہ فلسطین کے معاملے کا تھا، اور کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم صاحب بھی وہاں موجود تھا، اور خاص طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، صدر ٹرمپ نے ہمارا وزیر اعظم صاحب کو دعوت دی کہ وہ خطاب کرے، اور میرا خیال میں پورا ملک نے اس تقریر کو سنا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا. تو اس کے بارے میں نے ضرور ذکر بھی کرنا چاہا، لیکن یہ بات ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ ایک بے چینی ہے، ایک شک ہے، ایک خطرہ ہے، ایک ڈر ہے، خوف ہے کہ ایسے نہ ہو کہ اس بار بھی کوئی نہ کوئی
धोखा दिया जाए। रज़ा रब्बानी साहब के जो कॉन्ट्रीब्यूशंस पाकिस्तान में, पाकिस्तान की जमहूरी जदोजहद में, पाकिस्तान की आइन साजी में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख के हवाले से, वो तो आप सबके सामने हैं, आप अच्छी तरीके से ये जानते भी हो। मगर मैं समझता हूं कि ये जो अब फिक्शन का किताब लिखा गया है, ये एक लिटरेरी तौर पे पाकिस्तान की लिटरेरी तारीख में रज़ा रब्बानी साहब ने अपना कंट्रीब्यूशन भी शामिल किया। और इसलिए कि मैंने यूनिवर्सिटी पे हिस्ट्री स्टडी किया है और मैं समझता हूं कि वो जो लोग किताब लिखते हैं वो तारीख में हमेशा जिंदा रहते हैं। तो मैं हर किसी को, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी करती रहती थी, पार्टी के लोगों से भी खुद अपनी किताब 2-3 लिखी थी अपनी ज़िंदगी में, और वो कहती थी कि अगर आप तारीख को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और वो फिक्शन में हो सकता है, नॉन फिक्शन में हो सकता है, लेकिन आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो लोग भूल जाते हैं। तो मैं भी बीबी भी कोशिश करती थी कि जब से किसी से मिलती थी तो वो कहती थी कि आप किताब ज़रूर लिखें, और मैं भी यही कोशिश करता हूँ जब भी मैं ख़ास तौर पे पार्टी के सीनियर लोगों से इंटरैक्ट करता हूँ तो मैं इंसिस्ट करता हूँ कि वो भी अपना किताब ज़रूर लिखे। तो उस हवाले से भी हम रज़ा रब्बानी साहब का शुक्रिया करते हैं। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस अंदाज में पाकिस्तान की आइन का किताब में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है वो भी तारीखी है, और जो आपने अब लिटरेचर की डोमेन में और एवॉर्ड हासिल करके और फिर इस किताब को फ़लस्तीन के बच्चों को डेडिकेट करके ज़रूर तारीख रकम किया होगा। अब हमारे सामने कायम अली शाह साहब भी मौजूद है, और मैं ख़ास तौर पे बहुत खुश हुआ आज कायम अली शाह साहब को देख के। आपको मालूम है शाह साहब हमारा पार्टी का सीनियर तरीन सियासतदान भी है, साबिक वजीर आला है और खैरपुर से ताल्लुक़ रखता है। और हम आज ही मैंने सोशल मीडिया पे ये बात ट्वीट की थी कि बाकी पाकिस्तान को शायद मालूम ना हो, मगर खैरपुर में भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जो सिंध हुकूमत ने कायम अली शाह साहब के दौर में ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन शुरू किया था। तो इंटरनेशनली एक बहुत अहम पब्लिकेशन है, वो है फाइनेंशियल टाइम्स, आपने सुना होगा। और फाइनेंशियल टाइम्स का भी एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से एक पब्लिकेशन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो एक फाइनेंशियल टाइम्स का FT का ग्लोबल फ्री जोन्स ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड्स इस FDI मैगजीन ने, जो फाइनेंशियल टाइम्स का है, उन्होंने पब्लिश किया है। और उस लिस्ट में हमारा खैरपुर का स्पेशल इकोनॉमिक जोन दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमिक जोन्स में ना सिर्फ
ریکگنائز کیا گیا ہے، مگر خیرپور کا اکنامک زون اس لسٹ میں موجود ہے جو دنیا کے سب سے بیسٹ اکنامک زونز جیسے جبل علی فری زون، باقی زونز اس لسٹ میں موجود ہیں. لیکن جو ایشیا اسپیسیفک کا کیٹیگری ہے، اس کیٹیگری میں جو سب سے بہترین زون ہے وہ فری پورٹ ایریا آف بٹان ہے. ان کو نمبر 1 کیٹیگری دیا گیا ہے ایشیا اسپیسیفک کے حوالے سے. لیکن جو رنر اپ کا کیٹیگری ہے، جو کہ دوسری پوزیشن ایشیا اسپیسیفک میں انڈسٹریل زون کو، اسپیشل اکنامک زون کو دیا گیا ہے، وہ آپ کا خیرپور کی اسپیشل اکنامک زون. تو میں یہ بات ریکگنائز کرنا چاہ رہا ہوں، اپریشیٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کا تو مقابلہ کسی اور شہر یا کسی اور صوبہ سے ہے ہی نہیں. ہم تو دنیا سے مقابلے کرنے والے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے اور یا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سندھ حکومت کا ایک کارنامہ ہے جو دنیا نے ریکگنائز کیا ہے اور انٹرنیشنل سطح پہ بیسٹ آف دا بیسٹ کے لسٹ میں انٹروڈیوس کروایا ہے. مگر اس سے پہلے آپ کا جو سندھ حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا انیشیٹو ہے، جو آپ کو معلوم ہے 1993 کی منشور میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی 93 کے منشور میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا. پاکستان میں سب سے پہلے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے جو ادارے ہیں وہ صوبہ سندھ میں قائم ہوئے. اور جو اکانومسٹ میگزین ہے اس نے چند سال پہلے پوری دنیا کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انسٹیٹیوشنز کا رینکنگز دے دی، اور وہاں بھی آپ کا مقابلہ کسی اور ملک سے نہیں، کسی اور شہر سے نہیں تھا. آپ کا مقابلہ دنیا کے مختلف ممالک سے تھا. اور اس لسٹ میں بھی پوری دنیا میں نمبر 6 کا جو پوزیشن ہے، مطلب 6th بیسٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے انیشیٹیوز، وہ سندھ حکومت کو ڈکلیئر کیا گیا. وہاں ہم کسی اور سے نہیں، ہم گجرات سے مقابلہ کر رہے تھے. اور یہ آپ کا کامیابی ہے، یہ پاکستان کی کامیابی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پورا ملک کو ایک ہو کے دنیا سے مقابلہ کرنا چاہیے، آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے. ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اگر کہیں اچھا کام ہو رہا ہے اور پاکستان کی نام روشن ہو رہا ہے تو اس کا ہم ضرور، میں بھی فخر کرتا ہوں، آپ بھی فخر کرتے ہیں، اور پاکستان کا جس بھی شہر سے آپ تعلق رکھتے ہو آپ کو اس بات کا فخر ہونا چاہیے. مثلا میرے صحت کے وزیر اظہر فیصل پیچو صاحب آج موجود اس تقریب میں تو نہیں ہے، لیکن پیچھے وہاں ندیم قمر صاحب بیٹھا ہے جو آج کل ریٹائرڈ ہے، لیکن اس سے پہلے میرا NICVD کا ادارہ کو سنبھالتا تھا. اور آپ کا NICVD کا ادارہ جو 100% مفت علاج کرواتا ہے، وہ بھی دنیا کا سب سے زیادہ کارڈیاک پروسیجرز آپ کا NICVD کرواتا ہے، وہ بھی بالکل مفت کروا دیتا ہے. تو یہ مقابلہ کسی اور شہر سے نہیں، دنیا سے ہوتا ہے، اور اس مقابلہ میں آپ نمبر 1 ہو. اسی شہر میں
آپ کے چیف منسٹر صاحب نے یہ JPMC میں جو پیشنٹس ایڈز فاؤنڈیشن کے ساتھ سائبر نائف فیسلٹی ہم نے انٹروڈیوس کروایا، پاکستان میں تو یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا جس مشین سے یہ ہم مفت علاج کرواتے ہیں کینسر کا، مگر دنیا میں یہ مہنگا ترین پروسیجر اگر کہیں مفت ہوتا ہے تو صرف آپ کا شہر کراچی میں ہوتا ہے. تو یہ بھی پاکستان کی کامیابی ہے. ویسے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو عالمی سطح پہ مانا جاتا ہے. جب میں وزیر خارجہ تھا تو میں مختلف ممالک سے ملتا تھا، کوئی افریقن ممالک سے ملتا تھا، نیجر سے، مصر سے، مختلف ایسے ممالک سے. وہ مجھے بتاتے تھے کہ ہم آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کاپی کر رہے ہیں. اور یہ نہ صرف اس لیے کہ یہ بہترین طریقہ ہے اپنے غریب ترین طبقے کو، خواتین کا خیال رکھنا، مدد پہنچانا. بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ رقم تو کچھ نہیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارے غریب عوام کے لیے یہ زندگی تبدیل کر دی ہے. اور یہ منصوبہ کا ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹس بھی رہا ہے. ان ایکسپیکٹڈ بینیفٹ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی وفاق کے پاس یہ واحد طریقہ ہے کہ ٹرانسپیرنٹلی، ایفیشنٹلی کسی بھی بحران میں وہ فوری طور پہ ملک کے سب سے غریب ترین لوگوں کو امداد پہنچا سکتے ہیں. دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے پاس ایسی فیسلٹی نہیں ہے جو آپ کے پاس ہے. ایک انسٹیٹیوشن ایک بنا ہوا ہے جو آپ نے کووڈ کے دوران میں پورے دنیا حیران ہو. چلے ان زمانوں میں خان صاحب وزیر اعظم تھا، اس کا سوچ کچھ ایسے تھا کہ اس نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام چینج کرنے کی کوشش کی اور احساس کا نام رکھ دی، نام جو بھی، تصویر جس کا بھی، لیکن اس نے بھی اس ادارہ کو کووڈ کے دوران استعمال کیا امداد پہنچانے کے لیے. اور میں بھی جب اس ملک کا وزیر خارجہ تھا اور شہری رحمان صاحبہ موجود ہے، ہمارا موسمی تبدیلی کی وزیر شہری رحمان صاحبہ تھی، تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا سیلاب آیا. جو 2/3 سرزمین اس صوبہ کا تھا وہ پانی کے نیچے تھا. ہمارا ہمسایہ صوبہ بلوچستان بھی ڈوبا ہوا تھا. ساتھ جو جنوبی پنجاب کے کچھ علاقے ہیں وہاں بھی نقصان ہوا تھا. اور شہباز شریف صاحب نے دیر نہیں کی، انہوں نے فوری طور پہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ایک دفعہ نہیں ملٹیپل ٹائمز استعمال کیا مدد پہنچانے کے لیے. اور ان دنوں میں جب ہم ڈوبے ہوئے تھے، در بدر تھے، خود باغدور کر رہے تھے، یہ سب سے بہترین ٹول تھا مالی مدد پہنچانے کے لیے. اور آج ہم صوبہ سندھ میں ایک اور تاریخی کام کر رہے ہیں. جو اس سیلاب میں نقصان ہوا تھا، 20 لاکھ گھر کے نقصان ہوئے تھے، تباہ ہوئے تھے ہمارا صوبہ سندھ میں. آدھا سندھ کے جو تعلیمی ادارے ان کو نقصان ہوا اس سیلاب میں. اور اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب نے اس وقت فوری طور پہ اپیل دائر کیا. ہم وزیر خارجہ تھے تو ہم نے انٹونیو گٹیرس کو، ان زمانے میں سپٹمبر تھا، اس کا UN جنرل اسمبلی چل رہا تھا، UN جنرل اسمبلی کو چھوڑ کے ہمارا دعوت پہ وہ پاکستان آیا، خود دورہ کیا. اور ان کا اپنا اسمبلی کا ایجنڈا ہوتے ہیں، تھیم ہوتے ہیں. میں آج تک
शुक्र गुजार हूं यूएन की सेक्रेटरी जनरल का कि उसने अपना थीम तब्दील कर दी और मौसमी तब्दीली पे पाकिस्तान के सैलाब में यूनाइटेड नेशंस का थीम डाल दिया और पाकिस्तान का मुकदमा बाकायदा लड़ा गया यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से। साथ साथ हम कॉप 27 चल रहा था उन जमानों में, एक डेवलपिंग कंट्रीज का इत्तेहाद है अक़वामी सतह पे, उनको कहते हैं द G77 प्लस चाइना, और वो मतलब दुनिया के जो डेवलपिंग ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक हैं, जो जनरल जो ग्लोबल साउथ कहा जाता है, उनका एक इत्तेहाद है। और पाकिस्तान का वजीर खारजा का उस वक्त बारी था कि इस इत्तेहाद का सरबराही जो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स था वो मेरे पास था और उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है कॉप 27 पे। और हमने तारीख में ये जद्दोजहद रहा है कमजोर ममालिकों का, और पाकिस्तान का केस यही है। पाकिस्तान का केस, उन कमजोर ममालिकों का केस यही है कि ये जो मौसमी तब्दीली का नुकसान हम उठा रहे हैं, इसमें हमारा हाथ नहीं है। ये अमीर ममालिक ने अपने तरक्की के लिए अपना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस करवाते, अपने जंग लड़वाते दुनिया में ये मौसमी तब्दीली लेकर आए हैं। और पाकिस्तान जैसे ममालिक जिसका 0.1% कंट्रीब्यूशन है कार्बन आउटपुट्स में, हम दुनिया का 10 जो सबसे खतरा है 10 ममालिक, उनमें हम शामिल हैं। और ये वजीर आजम साहब की PDM हुकूमत की तारीख में ये याद रखा जाएगा कि आपने वो लॉस एंड डैमेज फंड एस्टैब्लिश कर लिया था, दुनिया को मना लिया था कि ये कमजोर ममालिक का भीख नहीं हक है कि अमीर ममालिक ने नुकसान पहुंचाया तो ये लॉस एंड डैमेज फंड को होना चाहिए, और लॉस एंड डैमेज फंड के मुताबिक उन कमजोर ममालिक को, वो अमीर ममालिक जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, उनको कुदरती आफत में सपोर्ट करना चाहिए, उनको क्लाइमेट एडेप्टेशन पे सपोर्ट करना चाहिए। और आपको याद होगा इस कामयाबी में कैसे पूरी हुकूमत ने बैठ के वापस आके हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जश्न मनाया कि ये तारीखी कामयाबी हमने हासिल किया। और ये सब मेहनतों की वजह से हम वो 20 लाख घर जो अब बना रहे हैं सिंध में, जो इस वक्त तक दुनिया की तारीख में किसी और मुल्क ने इतने सारे घर नहीं बनाए हैं जितना आपका सिंध हुकूमत इस मंसूबे के थ्रू करवा रहे हैं। और ये बैनुल-अक़वामी सतह से, कहीं और से नहीं, खुदा ना खास्ता कि मैं किसी और को कहे, मैं दुनिया से हम हुकूमत से मुकाबला करते हुए, हमसे पहले नेपाल के पास ये रिकॉर्ड था, उनके यहां एक जिलजिला हुआ, इन्होंने सबसे ज्यादा घर बनाए, वो रिकॉर्ड मुराद अली शाह साहब आपका वजीर आला तोड़ रहा है। और 20 लाख घर सिंध में बन रहे हैं। मगर सिर्फ ये नहीं, इससे पहले कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने लैंड रिफॉर्म्स करके गरीब अवाम को जमीनों का मालिक बनाया। जिया अल हक साहब बाद में साहब क्या जिया अल हक वापस आया और उसने फिर इसको खत्म कर दिया था या जो भी, बट एनीवे वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा एसेट ट्रांसफर था। उसके बाद आपका वजीर आला मुराद अली शाह साहब का मंसूबा, ये जो पीपल्स हाउसिंग इनिशिएटिव है, इस मंसूबा के तहत हम ना सिर्फ लोगों को मकान बना के दे रहे हैं, पक्का घर बना के दे रहे हैं, बट इट इज द लार्जेस्ट एसेट ट्रांसफर सिंस शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, जहां हम इन 20 लाख घर का जो मालिकाना हकूक और उस घर में रहने वाले खवातीन के नाम कर रहे हैं।
تو یہ بھی تاریخ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت رقم کر رہی ہے. واپس ہم آتے ہیں ہمارا رضا ربانی صاحب کی تقریر پہ، جہاں اس نے اپنے طور پہ تاریخ رقم کیا ہے. اور ہم آئی تھنک آئی اسپیک فار آل آف یو جو بھی ادھر موجود ہے اور سیاست میں موجود ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سیاست تاریخ رقم کرنے کے لیے کرتے ہیں اور ہم سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں. اس کے حوالے سے میرا پارٹی کا CEC بھی جلد ہو رہا ہے 18 اکتوبر کو. وہاں میرے خیال میں رضا ربانی صاحب کافی کچھ اور بولے گا اور باقی جو ہمارے ممبران ہیں اور وہ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میڈیا کے بجائے اپنے اگر کوئی شکایت ہے تو وہ پلیٹ فارم استعمال کیا جائے. کوئی اور پلیٹ فارم چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا سوشل میڈیا پہ بھی غور کیا جائے، وہ پلیٹ فارمز کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. آخری بات، گورنر صاحب آپ کو میرے خیال میں پختونخوا پہنچنا چاہیے. میں چیف منسٹر سندھ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا جہاز گورنر صاحب کو دے دیں تاکہ گورنر صاحب جو ہے وہ پختونخوا پہنچ کے آئین اور قانون کے مطابق اپنا ذمہ داری ضرور پورا کرے گا اور جو بھی عدالت کا حکم ہوگا اس پہ عمل درآمد ضرور کرے گا. باقی آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ہم رضا ربانی صاحب کو اس قدم پہ اپنا کتاب غزہ کے بچوں کو اس وقت ڈیڈیکیٹ کرنا جہاں ایک بچوں کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں اپنا ذوالفقار شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ جو ہمارا لائبریریز ہے ان لائبریریز میں یہ بکس موجود ہو تاکہ پاکستان کے جو بچے ہیں وہ نہ صرف اس قسم کی کتاب پڑھ سکے مگر غزہ کے بچوں کے یاد میں یہ کام کیا جائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. جی بھٹو، جی پاکستان.